اور اس کے بعد چھٹی ہے. صحیح ہے. آپ پچھلے 2 ہفتوں سے جو ہے وہ، اور آج تیسرا ہفتہ ہے، مسلسل یہاں آ رہے ہیں، اور بڑی ہمت ہے آپ سب کی. میں تو بڑی داد دے رہا ہوں آپ کو کہ یا تو شوق آپ کو کھینچ کے لے کر آ رہا ہے، ایسا ہی ہے، یا پریشر بھیج رہا ہے. نہیں، میرا خیال شوق بھی ہے، آپ شوق سے بھی آ رہے ہیں، آپ کو لرننگ مل رہی ہے. تو آج ہم اپنا آخری سیشن کمپلیٹ کریں گے. ڈاکومنٹس آپ اپنے پاس سنبھال لیجئے، اور پہلا ڈاکومنٹ جو میں نے دیا تھا جس پہ ٹری بنا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ نکال لیجئے. ایک مجھے بھی دینا پڑے گا آپ کو. ایک ٹیپ لے کر آئیں، ٹیپ. تو ہمیں آج یہ 2 جو سائڈز ہیں یہ کور کرنی ہے، کوشش ہم کریں گے آج. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا یہ کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک نیا ڈاکومنٹ بھی مجھے دے دیں. اچھا جی، اس میں ہم آج دیکھیں گے ٹیچنگ فلاسفیز اور ٹیچنگ میتھڈز. ٹیچنگ فلاسفیز، ٹھیک ہے، ٹیچنگ فلاسفیز. یہاں ٹیچنگ فلاسفی سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں اسکول کے اندر تو پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی فلاسفی کے تحت ہوتا ہے. اسکول چلانے کا طریقہ کار نہیں، کلاس روم میں پڑھانے کا جو میتھڈ ہے یہ لگانا ہے. یہاں لگا دیں، میں جب تک جاری رکھتا ہوں اس کو. ٹھیک، بس ہاں. تو یعنی جب ہم کلاس کو چلاتے ہیں ایک ٹیچر کے طور پر تو ہمارے ذہن میں ایک فلسفہ ہوتا ہے، اس کو ہم 4 طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے ٹری میں پہلا جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ پہلا کانٹینٹ سینٹرڈ. ٹھیک ہے، کانٹینٹ سینٹرڈ، یعنی جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس فلسفی میں یہ ہوتی ہے کہ ہم جو میٹیریل ہے، جو سلیبس ہے، یہ پورا کرانا ہے. صحیح ہے، یعنی اسکول کے پرنسپل کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے آپ پر پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سلیبس پورا کرانا ہے. اور اب آپ کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے اس پورے کورس کو دنوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اتنے دن میں یہ پڑھانا ہے، اتنے دن میں یہ پڑھانا ہے. اور آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو دراصل نہ تو آپ بچے کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے، نہ اپنی لرننگ کی طرف توجہ ہوتی ہے. سارا فوکس آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ان ٹائم مجھے یہ ٹاپک کمپلیٹ کرانا ہے. صحیح ہے. تو اس فلسفی کے ساتھ اگر آپ کلاس میں کھڑے ہیں تو ہم بولیں گے کہ آپ کی جو ٹیچنگ ہے وہ کانٹینٹ بیسڈ ہے. میرا پوائنٹ آپ لوگ پکڑ پائیں؟ عام طور پر ہمارے ہاں جو کوچنگ سینٹرز میں پڑھائی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم سب کوچنگ سینٹر سے نکلے، وہ کانٹینٹ بیسڈ ہوتی ہے زیادہ تر. وہاں جو ٹیچر کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش صرف کیا ہوتی ہے؟ کورس کمپلیٹ کرانا، سلیبس کمپلیٹ کرانا، 5 ایئر کی تیاری کرانا. ٹھیک ہے. آپ اگر وہاں کھڑے ہو کر کوئی دوسرا سوال کریں ذرا علمی تو وہ وہاں آپ کو روک دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے کورس سے جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کرتا، یا آپ اگر اتنا ہی بات کریں گے تو اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ بھی سب چیزیں آپ کو بتائیں. تو یہ آؤٹ لائن ہے، اس آؤٹ لائن کے تحت ہمیں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کلاس روم میں کھڑے ہو کر صرف سلیبس اورینٹڈ ہیں اور آپ پر پریشر ہے کہ آپ کو یہ سلیبس کمپلیٹ کرانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ بیسڈ فلسفی کے مطابق ٹیچنگ کر رہے ہیں.
یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسری فلسفی جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ٹیچر سینٹرڈ. ٹھیک ہے، پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. جس فلسفی کو آپ فالو کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے دراصل وہ امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے، یعنی کلاس میں جو ٹیچر ہے وہ ایک حاکم ہے. کلاس میں جو ٹیچر ہے وہ ایک ماسٹر ہے. سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے غلام ہیں، محکوم ہیں. وہ جو بولے گا وہ کرنا ہوگا سب کو. وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو سب کھڑے ہو گئے، وہ کہے بیٹھ جاؤ سب بیٹھ گئے. منہ پہ انگلی رکھ لو، سب نے منہ پہ انگلی رکھ لی. آج میرا پڑھانے کا دل ہے تو اچھا پڑھا دیا، نہیں ہے تو ہیڈ ڈاؤن ہو جائیے سب. ٹھیک ہے، یعنی پوری کلاس دراصل اس ایک ٹیچر کے سوچ پر، اس کے علم پر، اس کی ذہانت پر، اس کے ایٹیچیوڈ کے گرد گھومتی ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو ٹیچنگ میتھڈ چل رہا ہے کلاس میں یہ دراصل ٹیچر سینٹرڈ ہے. ٹیچر کی بات فائنل ہوگی. یعنی اگر اس نے کہا کسی ایک بچے نے غلطی کی، اس نے کہا ساری کلاس کھڑی ہو جائے اور ڈنڈا لے کے سب کو لگا دی ایک ایک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹیچر سینٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر اسکولوں میں ہم جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹیچر سینٹرڈ اور کانٹینٹ بیسڈ، دو خطرناک چیزیں اور دونوں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہیں بیچ میں. ٹھیک ہے، تیسری قسم کی جو فلسفی آپ کے پاس ہے وہ ہے لرنر سینٹرڈ. ٹھیک ہے، لرنر سینٹرڈ سے مراد یہ ہے کہ کلاس میں لرننگ یعنی سیکھنا وہ غالب ہے. سیکھنا جو ہے امپورٹنٹ ہے اور سارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر مل کر اس کوشش میں لگے ہوئے کہ کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے، ٹیچر خود بھی ایک لرنر ہے اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ لرنر ہیں. ٹیچر سوال اٹھاتا ہے، بچے جواب دیتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے خوب. ٹیچر کی بات کو غلط بھی قرار دیتا ہے بچہ. ٹیچر کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے، غلط ہے، میں نے غلطی کی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ چلو میں پڑھ کے آؤں گا، آپ بھی پڑھ کر آنا. یہ جو ٹیچنگ ہو رہی ہے کلاس میں یہ کیا ہے؟ لرنر سینٹرڈ. اس میں جو پڑھانے والا ہے وہ خود بھی ایک لرنر ہے. ٹھیک ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ لرنر ہیں. نہ کوئی آقا ہے، حاکم ہے، اور نہ کوئی محکوم ہے، بلکہ دونوں جو ہے وہ ایکول ہیں. ہم اپنے ہاں اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. میں جب اپنے اسکول میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جی میرے اسکول میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں. یہ میں پرنسپل حضرات سے بھی شیئر کر رہا ہوں. ایک جونیئر اسٹوڈنٹ اور ایک سینئر اسٹوڈنٹ. یعنی ٹیچرز کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں اپنے آپ کو کہ ہم ٹیچر ہیں، بلکہ آپ کیا کہیں اپنے آپ کو؟ ہم سینئر اسٹوڈنٹ ہیں. اور آنے والے کون ہیں؟ جونیئر اسٹوڈنٹ. دونوں کون ہو گئے؟ لرنر. اب کلاس میں جو ٹیچر کھڑا ہے وہ ٹیچر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سینئر اسٹوڈنٹ. وہ بھی سیکھنے آیا. آج ایک ٹاپک اس کے ذہن میں ہے، اس پہ وہ بحث کرے گا اور نئی باتیں سیکھے گا. بچے سوال اٹھائیں گے اس کے سامنے، ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرے گا اور اس کے دوران جو ہے وہ نئی بات سیکھے گا. تو یہ جو تیسری فلسفی ہے وہ ہے لرنر سینٹرڈ. آپ میری بات پکڑ پا رہے ہیں؟ پہلی فلسفی کون سی ہو گئی؟ کانٹینٹ سینٹرڈ. یعنی آپ جب پڑھا رہے ہیں تو آپ کے اوپر صرف کیا سوار ہے؟ سلیبس. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات مت کیجیے نارملی. نمبر دوسرا ٹیچر سینٹرڈ. ٹیچر سینٹرڈ میں سلیبس بھی نہیں بنا، بس ٹیچر کو کلاس دے دی، اس کو بولو بھائی آپ کو پڑھانا ہے جیسے آپ پڑھانا چاہو، کوئی آؤٹ لائن نہیں. ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں. اگر ٹیچر بہت اچھا ہے تو کلاس بہت اچھی چل رہی ہے. ٹیچر اگر تھوڑا کمزور ہے
تو کلاس بھی کیا ہے؟ کمزور ہے. تو ہم بولیں گے یہ کلاس میں جو فلسفی اپلائی ہو رہی ہے یہ دراصل ٹیچر سینٹرڈ ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں ایک انگلش کی ٹیچر بہت اچھا پڑھاتی ہیں, پھر وہ چلی جاتی ہیں, جب وہ چلی جاتی ہیں دوسری ٹیچر رکھتے ہیں تو پتہ چلا انگلش خراب ہو جاتی ہے اسکول کی. پھر ہم کہتے ہیں ارے بھائی وہ جو ٹیچر تھی نا, جب تک وہ پڑھا رہی تھی نا, جب تک اسکول کی انگلش بہت اچھی پڑھائی ہو رہی تھی. اگر کوئی پرنسپل یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ٹیچنگ میتھڈولوجی کی جو فلسفی کام کر رہی ہے وہ ٹیچر سینٹرک ہے. ٹھیک ہے, سسٹم سینٹرک نہیں ہے, اس کے بعد کوئی سسٹم نہیں ہے. تو اچھا ٹیچر مل گیا تو اچھی پڑھائی ہو گئی, اچھا ٹیچر نہیں ملا پڑھائی اچھی نہیں ہوئی. ٹیچر بنانے کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے. اور تیسرا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا, لرنر سینٹرڈ. لرنر سینٹرڈ کے اندر کوئی ٹیچر نہیں ہے, ایوری ون از لرنر. سینئر اینڈ جونیئر کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اور سب لوگ کوشش کر رہے ہیں. اچھا, وہاں سلیبس کی حد بھی نہیں ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہ 4 چیپٹر اس سیشن میں لازمی کرانے. وہاں وہ جو ٹیچر ہے وہ جو لرننگ کرانے جا رہا ہے, ایک ٹاپک اگر لرن نہیں ہوا تو وہ کہتا ہے میں اس کو اگلی کلاس میں بھی کراؤں گا. تو پتہ چلا کہ وہ 4 چیپٹر کرانے کے بجائے 3 ہی کرا پایا, اور اسکول کے نظام نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے لرننگ ہوئی ہے, ویل ڈن, 3 چیپٹر پڑھائیں, گڈ. ٹھیک ہے, ہمیں 4 چیپٹر پڑھانے تھے اس لیے نہیں کہ کسی کو کچھ نہ آئے, ہمیں 2 چیپٹر پڑھا دیا آپ نے لیکن سکھا دیا, ویل ڈن. تو اس کو آپ کیا بولیں گے کہ اسکول جس فلسفی پہ کام کر رہا ہے وہ لرنر فلسفی ہے, لرنر سینٹرڈ کانسیپٹ ہے. اس کے بعد ہے پارٹیسپیٹری سینٹرڈ. پارٹیسپیٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کلاس اس طرح سے چلتی ہے کہ ٹیچر کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بچے کہتے ہیں کہ سر ہمیں آپ نا یہ والی چیز پڑھائیں. ٹیچر کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ٹاپک ہم اس کا رکھیں گے اور آپ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اس میں. تو اسٹوڈنٹ اپنا انپٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کلاس میں گروپس بنا دیے جاتے ہیں, 4 اسٹوڈنٹ کے یہ گروپ ہیں, ان کا یہ موضوع ہے, 4 کا یہ موضوع ہے, 4 کا یہ موضوع ہے, اور اب آپ پارٹیسپیٹ کریں اس کو لرن کرنے میں, اس کو سیکھنے میں. ٹائم دیتا ہے ٹیچر کے جائیے انٹرنیٹ پہ دیکھیے, اسٹڈی کیجئے, غور کیجئے, اور پھر آ کے کلاس میں اس کو ڈسکس کیجئے. اس میتھڈ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پارٹیسپیٹری سینٹرڈ فلسفی. ٹھیک ہے, تو یہ 4 باتیں ہم میرا خیال ہے گرپ کر پائیں کہ جب آپ کی کلاس روم چل رہی ہے تو بنیادی طور پر ٹیچنگ کی فلسفی آپ کون سی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی سوال کسی کے ذہن میں تو پوچھیں, ورنہ پھر ہم آگے بڑھیں. کام آج زیادہ ہے اس لیے ہم ذرا جلدی بڑھیں گے. جی ایک منٹ, ہم کون سی فلسفی لگائیں؟ آپ کی نظر میں, آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کی میری نظر میں کون سی فلسفی صحیح ہے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کا سوال. اچھا, یہ سینٹرڈ کانٹینٹ سینٹرڈ فلسفی کا مطلب آپ کو ایک سلیبس دیا ہے اور آپ کو وہ سلیبس ختم کرانا ہے, اور ہر ٹیچر کلاس میں پہنچ کر اس کا سارا فوکس کس بات پر ہے کہ اسے جو سلیبس دیا گیا ہے وہ اسے پورا کرانا ہے, جلدی کرانا ہے, سلو کرانا ہے. اگر اس کو ٹائم مل گیا تو اس نے سمجھا دیا, اگر ٹائم نہیں ملا تو بس اگلا ٹاپک, سوال جواب لکھنا, نوٹس تیاری, امتحان کا میتھڈ, دیٹس اٹ. اس کو ہم کہتے ہیں کانٹینٹ بیسڈ. یعنی آپ جس ٹیچنگ میتھڈ کے پیچھے, آپ کے ٹیچنگ میتھڈ کے پیچھے جو فلسفی کام کر رہی ہے وہ کانٹینٹ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سوال پوچھا تھا کہ میری نظر میں جو ہے وہ کون سا بہتر ہے. میری نظر میں یہ جو تیسرا والا ہے لرنر سینٹرڈ, یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. میری کوئی بات فائنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی اسٹڈی کرنی ہے, آپ کو تحقیق کرنی ہے. جی سر.
بالکل بالکل انہوں نے صحیح کہا. مختلف وقتوں میں آپ مختلف چیز بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے چھوٹی کلاس کے اندر بچہ ہے تو آپ کوئی ایک فلاسفی لگا سکتے ہیں. دوسری بڑی کلاس میں آ گیا, جیسے وہ میٹرک میں آ گیا, جیسے سر نے کہا, تو میٹرک میں تو ضروری کیا ہے, اس کو پورا کورس پڑھانا ہے, تو اب آپ کانٹینٹ بیسڈ لگا سکتے ہیں. سیونتھ میں آپ پڑھا رہے ہیں جہاں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, آپ کا اسکول ہے, بہت اچھا بھی پڑھا سکتے ہیں آپ, تو وہاں پر آپ نے لرننگ میتھڈ لگا دیا. ٹھیک ہے, بہت کم سلیبس پڑھانا ہے تو اب آپ جو ہے وہ آپ کا بہت ٹائم ہے تو آپ نے اب جو ہے وہ آخری والا پارٹیسپیٹری میتھڈ لگا دیا. تو یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے کہ یہ ایک ٹیچر کے پاس جو ہے وہ خود سینس کریٹ کرنا ہے اسے کہ کون سا میتھڈ اسے جو ہے وہ کس وقت پر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چاروں میتھڈ آپ کو بتانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس ذہن میں یہ پتا ہو کہ بھئی ہم کون سا جو ہے وہ کس فلسفی کے تحت جو ہے وہ اس کو پڑھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم چلیں آگے کی طرف.